على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننا بنیادی ارکان ایمان کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اسی رکن کی بجاوری کے لیے ڈیلی بیس پہ ہم نماز میں بھی اور نماز سے پہلے اذان میں بھی اس بات کو ہم ریپیٹ ہی کرتے رہتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر اور رسول ہے. اس ضمن میں کل ہم نبی علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سید المرسلین ہے، امام الاتقیاء ہے، اور آپ اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے سفارش کرنے والا، سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے. یہ سارے اعزازات رکھنے کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام تخلیقی اعتبار سے انسان ہی تھے. انسان ہوتے ہوئے رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ سارے اعزازات سے اللہ رب العالمین نے نوازے تھے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تحقیق اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، جب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں میں سے، یعنی کہا نوری مخلوق ہے، بلکہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب اللہ نے اسی بستی میں سے، اسی بستی کی ایک فرد کو نبی اور رسول بنا کر رب العالمین نے مبعوث فرمایا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو انعامات و اکرامات سے رب العالمین نے نوازے تھے، ان میں سے جو اہم جو انعامات تھے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ابد کا تذکرہ کیا ہے، نور کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین کی انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت پیارے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مجید کا نازل ہونا بھی ہے. اللہ فرماتے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، لوگو اگر تم کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کتاب کے حوالے سے جس کتاب کو ہم نے ہمارے بندے پر، نور نہیں کہا بلکہ عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہمارے بندے پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کتاب کے حوالے سے اگر تم کسی شک شبہ میں اگر مبتلا ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن مجید کی ایک سورت جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ. اسی طرح اللہ فرماتے الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الفرقان، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اپنے بندے پر قرآن مجید نازل کیا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، آپ علیہ السلام اللہ کی توحید کی داعی ہونا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن چراغ ہے. تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا، تو یہاں پہ لفظ داعی کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے لفظ عبد کا استعمال کیا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اسراء اور معراج ہے. اسراء اور معراج، جہاں آپ راتوں رات مکہ مکرمہ سے
بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں تک جو آپ علیہ السلام کو رب العالمین لے کر گئے تھے اسے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے رات کی مختصر سی گھڑی میں اپنے بندے کا سیر کرایا، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی، اس مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت رکھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ تو پہلی بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ سارے اعزازات القابات رکھنے کے باوجود تخلیق کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کیا ہے؟ بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اب بشر ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام دنیا میں اپنی طبعی عمر گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، وفات پائے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی قائل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک میت وانہم لمیتون۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ بھی اپنی عمر، اپنی زندگی مکمل کرنے کے بعد آپ بھی وفات پانے والے ہیں۔ وانہم لمیتون، اور جو آپ کی مخالفت کرنے والے یہ بھی مرنے والے ہیں۔ افإن مت افہم الخالدون۔ اے پیارے پیغمبر اگر آپ وفات پاتے ہیں، افہم الخالدون، کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت افہم الخالدون۔ اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اے میرے پیغمبر آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو ہم نے ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ افإن مت افہم الخالدون، آپ پر طبی موت آنے کی صورت میں کیا یہ لوگ زندہ رہنے والے ہیں؟ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مت قد خلت من قبلہ الرسل۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے بہت سے انبیاء گزرے ہیں، پیارے پیغمبر بھی انہی رسولوں میں سے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی جرائم ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں وہ بشر تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے۔ پیغمبر تھے، انسان تھے، تب قتل ہوئے۔ اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَمَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، جناب سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں دی جنوں کو الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، مگر ایک کیڑا جو سلمان علیہ السلام نے اپنے تھوڑی کے نیچے جو لاٹھی رکھ کے آپ وہاں پہ کھڑے رکھ، آپ نے وصیت یہ کی تھی میری وفات کے بعد میری تھوڑی کے نیچے میری لاٹھی رکھ کر مجھے کھڑا کر رکھا جائے۔ آپ کھڑے ہی رہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جن بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام جس روز دنیا سے رخصت کر گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک مدہوش ہو گئے، فرمانے لگا جو یہ کہے گا زبان سے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر موت آئی ہے، میں اس کے سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ کون ہے کہنے والا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبت میں مدہوش ہو گئے، ہوش کھو بیٹھے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب خبر ہوئی دوڑتے ہوئے آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، اور آتے ہی فدخل حجرۃ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے سے اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی
پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرماتے ہیں طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ زندہ تھے تو بہترین زندگی آپ گزار رہے تھے، و میتا، اللہ کے نبی آج آپ نے موت کو بھی قبول کیا ہے تو آپ سب سے بہترین موت کو آپ قبول کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر بیان کرتے ہیں یہ ہے توحید، الا انہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی، الا انہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ لوگوں یہ بات کان کھول کر سن لو، من کان یعبد محمدا، جو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں محمد الرسول اللہ کی عبادت پرستش، اللہ کی رسول کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ بات سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں، پیارے پیغمبر کی زندگی میں بھی جو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین ہی کی پرستش کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین ہی کی پوجا کیا کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ موت اگر نہیں آئے گی تو کس پر نہیں آئے گی؟ میرے رب پر نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس کائنات میں ہے سب فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے ختم ہونا ہے، سب نے مٹنا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کسی کے لیے دوام ہے، کسی کے لیے ہمیشگی ہے، وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل پیش کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات۔ سیدنا ابو بکر دلیل کیا دیتے ہیں؟ وما محمد الا رسول، لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ الا رسول، یہ ہے محمد الرسول اللہ کے معنی۔ وما محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، الا رسول، پیارے پیغمبر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، پیارے پیغمبر سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ افئن مات، پیارے پیغمبر پر طبعی موت آنے کی صورت میں، او قتل، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے قتل ہونے کی صورت میں، او قتل، یا آپ کو قتل ہونے کی صورت میں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اللہ کے نبی پر طبعی موت آنے کی صورت میں، یا آپ شہادت کی موت سے ہمکنار ہونے کی صورت میں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر کفر میں واپس جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر کفر میں واپس چلا جائے، فلن يضر الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جو شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی
آپ علیہ السلام کی پرچم کو لے کر، آپ علیہ السلام کی دعوت کو لے کر، آپ کی سنت کو لے کر، آپ کی حدیث کو لے کر، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کی شریعت کو پھیلانے والے، آپ کی دعوت کو دینے والے، جو یہ کام کرے گا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ رب العالمین شکر گزاروں کے لیے اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہم رسول مانتے ہیں، اور آپ انسان ہوتے ہوئے آپ رسول اور نبی تھے۔ اگر آپ انسان نہ ہوتے، بشر نہ ہوتے، تو انسانیت کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نمونہ بن ہی نہیں سکتے۔ ہم اعتراض ہی کرتے، جناب پیارے پیغمبر علیہ السلام نوری مخلوق تھے، نوری مخلوق کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ پیٹ لگا ہوا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ اسے سردی لگتی ہے، نہ گرمی، لہٰذا اس نے اللہ ہی اللہ کرنا ہے، لہٰذا اللہ کی نبی کے ساتھ ہمارا کمپیئر نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کو یہ معلوم تھا لوگ یہ اعتراض کریں گے، اسی لیے اللہ نے کہا میرے پیغمبر علیہ السلام تمہارے طرح بشر تھے، تو لہٰذا ایک بشر دوسرے بشر کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، ایک نوری مخلوق خاکی مخلوق کے لیے کبھی نمونہ نہیں بن سکتے، ایک ناری مخلوق کسی خاکی مخلوق کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے میرے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یوم ولادت بھی ہم مانتے ہیں، اور یوم وفات بھی لوگ مانتے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد کے بھی ہم قائل ہیں، پیارے پیغمبر کی بیویوں کے بھی ہم قائل ہیں۔ کیا کائنات میں کسی نوری مخلوق کی کوئی شادی ہوئی ہو، کسی کی کوئی اولاد ہوئی ہو، جبریل کی، میکائیل کے، اسرافیل کے؟ نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بشر اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ اعزاز رکھتے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی مخلوق کا مقام و منزلت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرض منصبی مکمل کرنے کے بعد آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔